السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے گھر کی پچھلی طرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ کمرہ جب سے میری بیوی اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی اسی نے لے لیا تھا۔ اس کمرے میں میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔ جب وہ گھر پر موجود نہ ہوتی تو کمرے پر تالا پڑا رہتا، یہاں تک کہ گھر پہ کام کرنے والی ملازمہ کو بھی میری بیوی نے اس کمرے میں جانے سے سختی سے منع کیا تھا، اور وہاں کی صاف صفائی بھی وہ خود ہی کرتی تھی۔ میں جب بھی اس کمرے کی طرف چلا جاتا تو مجھے وہاں سے عجیب قسم کی بدبو آتی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہاں پر ایسا کیا ہے۔ جب میں اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ گھبرا جاتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتی۔ ایک دن وہ اس کمرے پر تالا ڈالنا بھول گئی تھی، اور جیسے ہی میں اس کمرے کے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام سارم ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور میں میں اور میری اماں دونوں ہی رہتے تھے۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، اور ان کے لیے کل کائنات بھی تھا۔ میرے ابا ایک قابل اور اچھے آفیسر تھے۔ میرے ابا پولیس میں تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا سارا وقت گھر میں ہی گزرتا تھا، لیکن پچھلے 2 سال بہت مشکل گزرے تھے۔ میرے ابا شدید بیمار ہو گئے۔ ان کا بہت علاج بھی کروایا، لیکن انہیں کینسر تھا، اسی لیے ان کا علاج ممکن نہیں تھا۔ میرے ابا 1 سال تک اس بیماری سے لڑتے رہے، اور ہم بھی ان کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا، مگر آخر کار میرے ابا اس بیماری سے جیت نہ سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اماں اور میں، ہم دونوں ہی اس گھر میں رہ گئے تھے۔ جس وقت میرے ابا کا انتقال ہوا تھا اس وقت میری پڑھائی تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن مجھے ابھی تک کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تھی۔ پولیس کی نوکری میں کرنا چاہتا تھا، مگر میری ماں مجھے وہاں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابا کی وجہ سے مجھے یہ نوکری آسانی سے مل سکتی تھی، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ پولیس کی نوکری میں بہت بڑا رسک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ مجھے کھونا نہیں چاہتی۔ ابا کو تو وہ کھو چکی ہیں، اور اب ان کے بعد میں ہی ان کا سب کچھ ہوں۔ اسی لیے میری اماں مجھے پولیس میں جانے نہ دیتی، اور کہیں نوکری کے لیے جاتا تو وہاں پر کوئی بات نہ بنتی۔ ہمارے 2 گھر تھے۔ ایک گھر میرے ابا نے پہلے بنایا تھا جو میرے دادا کا تھا، اور ایک گھر جب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پیسے ملے تھے تو انہوں نے ایک جگہ زمین خرید کر پہلے سے رکھی ہوئی تھی، وہیں پر ایک گھر تعمیر کروا لیا۔ اس نئے گھر میں ہم خود رہنے لگے تھے، جبکہ پرانا گھر ہم لوگوں نے کرائے پر دیا تھا۔ کرائے والے گھر سے جو کرایہ آتا تھا اسی سے ہمارا اب تک گزارا ہو رہا تھا، لیکن میں اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیسے بیٹھ جاتا؟ ویسے بھی جس طرح کے حالات چل رہے تھے ایسے میں زیادہ نوکریاں آتی نہیں تھی، اور اگر کوئی نوکری نظر آ بھی جاتی اور میں وہاں پر جاتا بھی تو وہ نوکری مجھ سے پہلے ہی یا تو کسی اور کو مل جاتی، یا پھر سارا کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے دفتر کی طرف سے نہ بلایا جاتا۔ اس طرح سے میں پچھلے 1 سال سے دھکے کھا رہا تھا، اور اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے کوئی اچھی نوکری میرے حصے میں ہے ہی نہیں۔ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا تھا، اور پھر اس کے بعد سے میں نے کہیں بھی آنا جانا مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ ایک طرح سے میں نا امید ہو گیا تھا، جبکہ اماں مجھے اس طرح سے پریشان دیکھ کر اور بھی پریشان ہو جاتی اور میرے لیے ہر وقت دعائیں کرتی، مجھے یہی سمجھاتی کہ انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی گھر کا کرایہ آتا ہے اس سے گزارا ہو رہا ہے، میں اس معاملے میں زیادہ پریشان نہ ہوا کروں اور اپنی صحت کا خیال رکھا کروں۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، میں نے اتنی تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد بھی مجھے ایک اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی، تو یہ بات میرے لیے پریشانی اور دکھ کا باعث تھی، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ خاموشی سے گھر میں وقت گزارتا، اپنے دوستوں سے بھی ملنے نہ جاتا۔ دوستوں رشتہ داروں میں جب بھی جاتا تو وہ لوگ یہی سوال کرتے کہ ابھی تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملی، یا پھر ابھی تک میں فارغ گھوم رہا ہوں اور گھر کے کرائے سے ہی گزارا ہو رہا ہے۔ سب لوگ ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ انہیں تو لگتا تھا کہ میں ایک افسر کا بیٹا ہوں اور اپنے ابا ہی کی طرح لائق اور ذہین بھی ہوں گا۔
ایسے بھی مجھے تو بڑی اچھی نوکری اور بہت جلدی مل جائے گی، لیکن یہاں تو حالات ہی کچھ اور تھے۔ لوگوں کی انہی کڑوی باتوں کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں میں بھی آنا جانا چھوڑ دیا اور کسی سے میری کوئی بھی بات چیت نہ ہوتی۔ سارا وقت میں اپنے کمرے میں گزار دیتا، جبکہ اماں خود ہی میرے کمرے میں آتی، کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، مجھے سمجھاتی اور واپس چلی جاتی۔ اب تو اماں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے میری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ سوچا کہ شادی ہو جائے گی تو گھر میں رونق ہوگی، شاید اس طرح سے میری تنہائی ختم ہو جائے اور میں اپنی سوچوں سے باہر نکل آؤں۔ اور ویسے بھی میں 25 سال کا ہو گیا تھا اور میری اماں کو لگتا تھا کہ یہ میری شادی کے لیے اچھی عمر ہے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے میں نوکری کی تلاش میں تھا اور مجھے نوکری نہیں ملی تھی، اور اب تو میں نے نوکری تلاش کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ مگر اماں نے مجھے کبھی بھی اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، کیونکہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ نہ صرف گھر کا کرایہ آ جاتا تھا، بلکہ گاؤں میں ابا کی کچھ زمینیں بھی تھیں، ان سے بھی اچھی خاصی رقم آ جاتی تھی، اسی لیے گھر میں پیسوں کی تنگی بالکل نہیں تھی۔ لیکن مجھے اپنا آپ بیکار لگنے لگا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میں کسی قابل ہی نہیں ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی بات نے میرے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو گھر کے ایک کمرے تک ہی محدود کر لیا۔ اسی لیے اماں میری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ جب انہوں نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تو میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی کل کو گھر آ کر مجھے اس بات کا طعنہ دے کہ میں اس کے لیے کما نہیں سکتا، جبکہ میں یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس گھر میں جو بھی لڑکی آئے گی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ مگر اماں نے سوچ لیا تھا کہ وہ میری شادی کر کے ہی رہیں گی۔ انہوں نے مجھے بہت کہا اور یہ کہا کہ میں ان کی خواہش سمجھ کر ہاں کر دوں۔ آخر کار اماں کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی، یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے انہیں اور کوئی خوشی تو دی نہیں تھی۔ وہ جو میری کامیابی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتی تھیں، مجھے کامیاب زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھیں، وہ خوشی تو شاید میں انہیں کبھی نہیں دے پاتا۔ ایسے میں صحیح ہے انہوں نے میرے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ خاندان میں پہلے جو لوگ مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار تھے، جس وقت میں اپنی پڑھائی کرنے میں مصروف تھا اور میرے ابا بھی ایک اچھے عہدے پر تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ میرا مستقبل بھی اسی طرح روشن ہوگا، تو سبھی لوگ گھر میں آتے تو یہی کہتے کہ ان کی بیٹی میری اماں کی بہو بنے گی، اور اب وہی رشتہ دار اس طرح سے دور بھاگتے تھے کہ جیسے میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو اس گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ایک فارغ انسان کو کون اپنی بیٹی دیتا ہے؟ یہی سوچ کر خاندان میں سے کسی نے بھی رشتے کے لیے ہاں نہ کی۔ میری اماں کو جو لڑکی پسند تھی انہوں نے میرے لیے سوچ رکھی تھی، وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ یہ کہا کہ جب میں کسی نوکری پر لگ جاؤں گا تو پھر وہ اس رشتے کے بارے میں سوچیں گے، تب تک میری اماں اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ اماں نے بھی یہی سوچا کہ نوکری لگے گی تب کی تب دیکھی جائے گی، اور اب جب کہ ان کی بہن نے صاف انکار کر دیا تھا تو پھر پیچھے کیا باقی رہ گیا تھا؟ ویسے بھی کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے۔ اماں کو بھی اس بات پر غصہ تھا، اسی لیے انہوں نے رشتے والی سے کہہ کر میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں میرے لیے بہت اچھے اچھے رشتے اماں تلاش کرنے لگی۔ ان میں سے اماں کو اور مجھے جو لڑکی پسند آئی تھی وہ ڈاکٹر تھی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری اماں جب ان کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی پاگلوں کی ڈاکٹر ہے اور بہت اچھی ڈاکٹر ہے، اس کے ہاتھ سے بہت لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، لوگ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی، لیکن جب اماں نے مجھے یہ بتایا کہ پاگلوں کی ڈاکٹر ہے تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن وہ مجھے اچھی لگی تھی، اسی لیے رشتہ طے ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بھی اعتراض نہیں تھا کہ میرے پاس ابھی کوئی نوکری نہیں ہے۔ اماں نے دھوم دھام سے میری منگنی کی رسم کی تھی اور سارے خاندان میں مٹھائی بانٹی، سب کو یہ بتایا کہ ان کی ہونے والی بہو ایک ڈاکٹر ہے۔ سبھی لوگ یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ میری خالہ تو ایسے حیران ہو گئی تھیں جیسے انہوں نے کوئی انہونی بات سن لی ہو۔
اماں نے کوئی لمبی چوڑی تاریخ نہیں رکھی تھی، جلد ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ لڑکی والوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور انہوں نے بھی جلدی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ فائزہ شادی کر کے گھر آ گئی تھی۔ جو کوئی بھی میری بیوی کو دیکھتا تو اس کی تعریفیں کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ میری اماں بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری بیوی نے شادی کے بعد بھی اپنی نوکری جاری رکھنے کا کہا تو میری اماں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ کتنی مشکلوں سے تو اس نے اپنی تعلیم مکمل کی ہوگی اور اب اس طرح سے میری اماں اسے گھر میں بٹھا کر اس کی تعلیم ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اپنی خوشی سے نوکری کرنا چاہتی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ ایسے لوگوں کی مدد کرتی تھی، پاگلوں کا علاج کرتی تھی، اور یہ بھی ایک طرح سے ثواب کا کام تھا۔ اسی لیے اماں نے اسے نوکری کی اجازت دے دی۔ ابھی شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب میری بیوی نے ہسپتال جانا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اسے ہسپتال جانے سے نہ روکا، وہ اپنے کام پر دوبارہ سے جانے لگی تھی۔ اسی طرح سے اسے جاتے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا جب اس نے ایک دن میری اماں سے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں جو پیچھے والا کمرہ ہے جس میں میری اماں نے گھر کا فالتو سامان رکھا ہوا تھا، وہ اکثر کمرہ بند رہتا تھا۔ میری بیوی نے میری اماں سے کہہ کر وہ کمرہ کھلوا لیا، یہ کہا کہ اسے اپنے ہسپتال کا کچھ سامان اس کمرے میں رکھوانا ہے۔ میری اماں نے بھی اسے کمرہ فوراً دے دیا کیونکہ اس میں گھر کا فالتو سامان تھا۔ سارا فالتو سامان اٹھوا کر چھت پر رکھ دیا گیا اور وہ کمرہ خالی ہو گیا۔ تو میری اماں نے وہ کمرہ میری بیوی کو دے دیا۔ اس کے بعد میری بیوی باہر سے بڑے بڑے ڈبے لے کر آتی اور اس کمرے میں رکھ دیتی، باہر سے اس کو تالا لگا دیتی۔ جب میں پوچھتا کہ آخر ان ڈبوں میں کیا ہے تو وہ گھبرا جاتی اور پھر اپنی گھبراہٹ کو قابو کرتے ہوئے یہ کہتی کہ اس میں ہسپتال کا کچھ سامان ہے، کچھ دوائیاں ہیں، اسی لیے اس نے یہاں پر رکھی ہیں۔ میں چپ ہو جاتا۔ میری بیوی پورا ہفتہ اپنی نوکری پر جاتی تھی، اسے صرف اتوار کے دن اپنے ہسپتال سے چھٹی ہوتی، اور اتوار کے دن بھی وہ مجھ سے یہ کہتی کہ وہ اپنی اماں سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں، جبکہ مجھے چھٹی کے دن بھی اس کا گھر سے باہر جانا کچھ اچھا نہ لگتا۔ ایک ہی دن تو ہوتا تھا جب میں اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ آج کا دن وہ میرے ساتھ گزارے، ہم گھر سے کہیں باہر جائیں، لیکن وہ ہر چھٹی کے دن ہر اتوار کو اپنی ماں کے گھر چلی جاتی۔ پورا دن وہ وہیں گزارتی اور مغرب ہونے کے قریب وہ گھر واپس آتے، ساتھ ہی وہ اس کمرے میں چلی جاتی جو اس نے میری اماں سے خالی کروایا تھا، اور پھر کافی دیر کے بعد اس کمرے سے باہر نکلتی اور نکلتے ساتھ ہی اس کمرے کو تالا لگا دیتی۔ جب وہ اپنی ماں کے گھر سے آتی تھی تو اس کے ہاتھ میں بہت بڑے بڑے 2-3 شاپر ہوتے، جب وہ کمرے میں لے جا کر رکھتی تھی۔ جب میں پوچھتا تو کہتی ان میں کچھ ضروری سامان تھا، آج تک اس نے اس کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو صفائی والی ماسی تھی اسے بھی میری بیوی اس کمرے کی صفائی نہ کرنے دیتی۔ بہت مرتبہ میں نے اس سے کہا کہ اس طرح تو وہاں پر گندگی ہو جائے گی، تو میری بیوی یہ کہتی کہ وہ خود ہی کمرے کی صفائی کر دیتی ہے، وہاں اس کا قیمتی سامان ہے، ایسے ہی صفائی والی ماسی اس کا سامان آگے پیچھے کر دے گی، اس لیے تو اس نے الگ کمرہ لیا ہے تاکہ اس کی چیزیں ادھر ادھر نہ ہوں، اسی لیے تو وہ کمرے پر تالا لگاتی ہے کہ کوئی بھی اس کے کمرے میں نہ آ جائے۔ روز ہی اس طرح کی عجیب و غریب کہانیاں سنا کر وہ مجھے چپ کروا دیتی، لیکن میرا جب بھی اس کمرے کی طرف جانا ہوتا اور جب میں کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتا تو اس کمرے میں سے بہت ہی بری قسم کی بدبو آتی جو کہ سونگھنے سے ہی مجھے اچانک سے چکر آنے لگتے اور میں فوراً پیچھے ہو جاتا۔ پہلے تو میں یہی سمجھتا کہ وہ بدبو کسی دوائیوں کی ہوگی، لیکن پھر ایسا ہونے لگا تھا کہ میری بیوی جس ہسپتال میں پاگلوں کی ڈاکٹر تھی وہاں سے ہر ہفتے ایک پاگل عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آتی اور اسے لا کر اسی کمرے میں اپنے ساتھ لے جاتی اور کمرے میں بند ہو جاتی، اور صبح تک وہ اس کمرے سے نہ خود باہر نکلتی اور نہ ہی وہ پاگل عورت کمرے سے باہر نکلتی۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوتی تو وہ پاگل عورت بالکل ٹھیک ہوتی اور اپنے گھر چلی جاتی، جبکہ میں اس بات پر بہت حیران ہوتا کہ کوئی پاگل انسان ایک رات میں کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا، جبکہ میری بیوی اس کمرے میں کسی کو جانے بھی نہیں دیتی تھی۔
یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کچھ دن تک تو میں چپ رہا، لیکن پھر جب یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا تو مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ میری اماں جو پچھلے مہینے ہی اپنی بہن کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی تھی، اماں کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیوی پر شک کرنے لگا، کیونکہ یہ ساری باتیں مجھے شک میں مبتلا کرتی تھیں کہ وہ کچھ تو ایسا کرتی تھی جو کہ بہت عجیب تھا۔ لیکن میں اس سے زیادہ سوال نہیں کرتا تھا، کیونکہ میری بیوی کو زیادہ سوال کرنا پسند نہیں تھا، اور کچھ میں یہ سوچ کر بھی چپ ہو جاتا کہ وہ کماتی ہے، ویسے بھی میرے پاس تو ابھی تک کوئی نوکری نہیں تھی، اور اگر کبھی میں اسے کچھ کہہ بھی دیتا تو وہ یہی کہتی کہ خود تو میرے پاس کوئی نوکری ہے نہیں، اگر وہ نوکری کرتی ہے، کماتی ہے، تو پھر بھی میں اسے سوال کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو جاتا اور اسے کچھ نہ کہتا، لیکن آہستہ آہستہ میرا شک بڑھتا جا رہا تھا، اور مجھے عجیب سا تجسس تھا، کیونکہ جب بھی وہ کسی پاگل عورت کو اپنے ساتھ لاتی تھی تو اگلے دن وہ پاگل عورت بالکل ٹھیک ہوتی، جبکہ میری بیوی، وہ بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہ بتاتی۔ میں اسے کچھ بھی پوچھتا تو وہ روز ہی کوئی نہ کوئی اور کہانی سنا دیتی، یہ کہہ دیتی کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس لیے لوگ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اس بات کو نہیں مان سکتا تھا، اگر اس کے ہاتھ میں شفا تھی بھی تو ایک رات میں کوئی کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا؟ میں اس کا یہ راز جاننا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ یہ کہانی مجھے خود نہیں بتائے گی، اس کے لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا اس کمرے میں ضرور تھا جو وہ ہم لوگوں سے چھپا رہی تھی، اور جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ہم سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہے۔ اس کے ماں باپ بھی اس سے بہت کم ملنے کے لیے آتے تھے، جب بھی جاتی تھی میری بیوی خود ہی ان سے ملنے کے لیے جاتی، اور ان کے گھر سے بھی مجھے اسی قسم کی عجیب و غریب قسم کی بدبو آتی تھی جو مجھے اس کمرے کی کھڑکی میں سے آتی تھی، اور میری بیوی ہر ہفتے اپنی ماں سے ملنے کا بہانہ کر کے اپنے گھر بھی جاتی تھی، وہاں سے کچھ لا کر اسی کمرے میں رکھ دیتی تھی، اور مجھے تو وہ دیکھنے بھی نہ دیتی کہ اس میں کیا ہے۔ ایک دن اسی طرح سے وہ پھر ایک پاگل عورت کو اپنے ساتھ لائی اور ہمیشہ کی طرح اسے لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ میں نے بھی اس دن سوچ لیا تھا کہ مجھے اس راز کو جاننا ہے، اسی لیے میں نے کمرے کے باہر ایک بڑی سیڑھی لگائی اور کمرے کے روشن دان سے اندر جھانکنے لگا کہ آخر وہ ان پاگل عورتوں کے ساتھ ایسا کیا کرتی تھی کہ وہ ایک ہی رات میں بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس روشن دان سے اندر جھانک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا کہ میری بیوی اس پاگل عورت کو اپنے ساتھ لیے اس کمرے کے واش روم سے باہر کی طرف لا رہی تھی، جبکہ وہ عورت جیسے نیند میں تھی، جبکہ اس عورت کی گھٹی گھٹی آواز مجھے آ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی بیوی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بس ایک رات کی بات ہے، اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر تو میرا رنگ اڑ گیا، جبکہ اس کمرے میں ویسے ہی ڈبے موجود تھے، ان میں کیا تھا یہ میں ابھی تک نہیں جان پایا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، اور اچانک سے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کمرے میں کچھ دکھائی نہ دیا، میں نیچے اترا اور اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا، اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب میری بیوی ہسپتال سے واپس آئی تو میں نے اس سے سختی سے پوچھا، یہ کہا کہ وہ مجھے سب کچھ بتا دے، وہ ان پاگل عورتوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور اگر اس نے مجھے سچ سچ نہ بتایا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی میری بیوی نے کہا کہ میں نے اگر اسے چھوڑنا ہے تو میں چھوڑ دوں، لیکن وہ یہ راز مجھے کبھی نہیں بتائے گی۔ میرے جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ان کا علاج کرتی ہے اور وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کی ڈھیروں پیسے بھی ملتے ہیں۔ اس سے زیادہ نہ تو وہ مجھے کچھ بتائے گی اور نہ ہی مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ مگر میں ایسے کیسے اپنے گھر میں کچھ بھی ہونے دے سکتا تھا؟ اپنی بیوی سے تو میں اب کوئی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ وہ تو مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی۔ میں نے اسے طلاق کی بھی دھمکی دی تھی، لیکن اس نے پھر بھی کچھ نہ بتایا۔ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار تھی، لیکن اپنا راز بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر ایسا بھی کون سا راز تھا جو اسے مجھ سے بڑھ کر عزیز تھا؟ کہیں نہ کہیں دل میں نے سوچ لیا تھا
کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو سبھی لوگ یہ سمجھتے کہ شاید میری بے روزگاری کی وجہ سے میری بیوی مجھے خود چھوڑ کر گئی ہے، اور دوبارہ سے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا۔ کچھ اس وجہ سے بھی میں خاموش تھا کیونکہ میں کسی کو بھی باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ جس وقت میری شادی ہوئی تھی اسی وقت بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی زیادہ دنوں تک میرے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گی، کیونکہ میں ایک بے روزگار آدمی ہوں، اور اب اگر میں اسے چھوڑ بھی دیتا تو سارے رشتہ داروں کی باتیں سچ ہو جاتی، جبکہ اسے تو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو یہ گھر چھوڑ کر اور مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار تھی، مگر کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی وقت تو میں خاموش رہا، لیکن اس کے بعد سے میں اپنی بیوی کے ہر کام پر نظر رکھتا۔ وہ ایک دن اسی طرح سے اپنے گھر سے باہر نکلی جب اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اپنے گھر گئی تھی اور وہاں سے اس کے والدین بھی اس کے ساتھ گئے تھے، اور وہ سبھی لوگ جانے کہاں جانے کے لیے تیار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گھر تو آتی تھی، لیکن وہ سارا وقت اپنے گھر پر نہیں گزارتی تھی، بلکہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر وہ کہیں اور جاتی تھی۔ اچانک سے ہی مجھے میرے ایک دوست کا فون آیا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس نے مجھے فوراً بلایا تھا۔ اس وقت میرا اس کے پاس جانا زیادہ ضروری تھا۔ اپنی بیوی کے پیچھے تو میں دوبارہ بھی جا سکتا تھا، اسی لیے اس کام کو چھوڑتے ہوئے میں ہسپتال چلا گیا اور وہاں سے ہو کر گھر واپس آ گیا۔ مجھے وہاں سے آتے ہوئے شام ہو گئی تھی اور میری بیوی بھی گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے ان کے گھر گئی تھی، جبکہ میں نے تو اسے کہیں اور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اسی وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرتی ہے اس میں اس کے والدین بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اگلے دن اسی طرح سے جب میری بیوی ہسپتال کے لیے گئی اور میں کافی دیر تک کمرے میں گزارنے کے بعد جب گھر سے باہر جانے کے لیے نکلا تو اچانک سے میرے دل میں خیال آیا، ایک مرتبہ جا کر اس کمرے میں دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے۔ اس دن جب میں اس کمرے کی طرف گیا تو اچانک سے جب میری نظر اس کے دروازے پر گئی تو میں حیران رہ گیا۔ اس دن اس کمرے کے دروازے پر تالا نہیں تھا، جبکہ ہماری شادی کو کوئی 3 مہینے گزر چکے تھے، اور 3 مہینوں سے میری بیوی روزانہ ہی بنا ناغہ کمرے پر تالا لگا کر جاتی تھی۔ شاید آج وہ کمرے کو تالا لگانا بھول گئی تھی، اور یہ میرے پاس اچھا موقع تھا اس کے اس راز کو جاننے کا۔ میں خاموشی سے گھر کے دروازے تک آیا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے کو کنڈی لگا دی، اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی جا کر میں نے اس کمرے میں سے ڈبوں کو کھولنا شروع کیا تو وہ بدبو مجھے بری طرح سے آنے لگی، لیکن میں نے اپنا چہرہ لپیٹ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ان سارے ڈبوں کو کھولنے لگا۔ ان ڈبوں میں سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ مجھے چکر آنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میں بے ہوش ہو کر نیچے گر جاؤں گا، لیکن میں نے اچھی طرح سے اپنے چہرے کو چھپایا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور بڑی ہمت کر کے وہاں کھڑا رہا۔ جیسے جیسے میں ڈبوں کو کھولتا گیا ان میں سے کچھ دوائی اور عجیب قسم کی جڑی بوٹیاں باہر نکلنے لگیں۔ ان جڑی بوٹیوں کو پیس کر عجیب قسم کی دوا بنائی گئی تھی۔ میں نے ان ساری دوائیوں کو اسی جگہ پر رکھا اور ان میں سے چند ڈبوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آیا تھا تو میں بری طرح سے بستر پر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ شام کے قریب جا کر میری آنکھ کھلی تھی اور میں اپنے آپ کو کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ان ساری دوائیوں کو اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ کل جیسے ہی میری بیوی ہسپتال کے لیے نکلے گی تو اس کے یہاں سے جانے کے بعد میں انہیں لے جا کر کسی بڑی لیبارٹری میں اور وہاں پر جا کر پتہ کرواؤں گا کہ آخر یہ دوا کس قسم کی ہے اور اسے کس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں اپنی بیوی کا راز جاننے کے بہت قریب تھا۔ ایک دفعہ مجھے اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی تو اس کے بعد ہی میں کسی فیصلے پر پہنچ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اگلے دن ان ساری دواؤں کو اپنے ساتھ لیا اور شہر کی بڑی سی لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے مجھے 2 دن کا وقت دیا تھا کہ 2 دن کے اندر وہ مجھے سب کچھ بتا دیں گے۔ میں گھر واپس آ گیا اور 2 دن کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی بیوی سے میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا،
جبکہ میری بیوی بہت پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اپنا سارا دن کہاں گزارا، تو میں نے اسے یہی کہا کہ اس کے چلے جانے کے بعد میں یہیں کمرے میں ہی سویا رہا تھا۔ اس کے بعد میرے ایک دوست کا فون آ گیا تو میں اس کے پاس چلا گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ شاید وہ غلطی سے کمرے کو تالا لگانا بھول گئی تھی اور اسے یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ کہیں میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں تو نہیں چلا گیا۔ لیکن میں نے اسے پوری طرح سے اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں گھر پر موجود ہی نہیں تھا اور میں اس کمرے کی طرف نہیں گیا۔ ایک طرح سے میں نے اس کے اوپر یہی ظاہر کیا تھا کہ نہ تو میں اس کمرے کا رخ کیا ہے اور نہ ہی مجھے اس بات کا علم تھا کہ وہ تالا کھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں واقعی میں اس طرف نہیں گیا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس کا آدھا سچ جان چکا تھا۔ 2 دن گزرے تھے جب میں دوبارہ سے لیبارٹری گیا اور میں نے جا کر جب ان سے ساری معلومات لی تو جو انہوں نے مجھے بتایا، اسے سن کر تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میری بیوی ایک ایسی دوا تیار کرتی تھی، وہ دوا کھاتے ہی انسان 1 رات کے لیے بے ہوش ہو جاتا تھا اور اگلی صبح جب وہ اٹھتا تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور وہ دوا کچھ خاص جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کر کے بنائی جاتی تھی۔ اسے بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کو بنانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ وہ انسان اگر پاگل بھی ہو اور اسے یہ دوا دی جائے تو اگلے دن وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دماغ کے سیل مرنے لگتے ہیں اور وہ انسان بہت جلدی مر جاتا ہے، اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ یہ دوا کسی بھی انسان کو موت تک لے جا سکتی ہے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کچھ عرصے کے لیے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ دوا ایک ایسی دوا ہے جو کسی بھی انسان کو فوری طور پر ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن لوگ اسے اس لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کو کھانے سے انسان کی زندگی بہت کم ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے کسی بھی اسپتال میں بنایا نہیں جاتا اور نہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ میں اس ساری چیزوں کو اور ساری تفصیلات کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میری بیوی اپنے اسپتال والوں سے چھپ کر اس کمرے میں یہ دوا تیار کرتی تھی اور پاگل عورتوں کو گھر لا کر ان کا علاج کرتی تھی، جو ایک ہی رات میں ٹھیک ہو جاتی، اور اپنے اسپتال سے لاکھوں روپے لیتی تھی، یہ کہہ کر کہ اس نے ان کا علاج کر دیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اس کے گھر والے بھی خوش ہو جاتے تھے، لیکن وہ انسان آہستہ آہستہ مرنے لگتا تھا اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میری بیوی یہ سب کچھ پیسے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی تھی۔ انہی کے ساتھ جا کر وہ جڑی بوٹیاں خرید کر لاتی تھی، اور مجھ سے شادی بھی اس نے اسی لیے کی تھی تاکہ مجھے دبا کر رکھ سکے۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ میں نوکری نہیں کرتا، اس کے پیسے پر عیش کروں گا تو اس سے دب کر رہوں گا، اس سے کوئی سوال نہیں کروں گا اور اپنے پیسے کے ذریعے سے وہ میرا منہ بند کروا دے گی۔ اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن میں اتنی آسانی سے چپ رہنے والا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اپنے ہی گھر میں اتنا گھناؤنا کھیل کیسے کھیلنے دیتا؟ وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور میں ایسے ہی خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی بیوی سے اس سب کے بارے میں پوچھا تو وہ فوراً مکر گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے سارے ثبوت پیش کیے تو تب بھی میری بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور آخر کار وہ مان گئی۔ اس نے یہ کہا کہ اگر وہ یہ سب کچھ کرتی بھی ہے تو میں کیا کر لوں گا؟ اگر میں نے اسے چھوڑنا ہے تو میں چھوڑ دوں، لیکن میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ اگر میں پولیس کے پاس بھی جاؤں گا تو وہ میرے اوپر الزام لگا دے گی، کیونکہ یہ سارا سامان تو میرے گھر میں موجود ہے۔ اس کی ساری باتیں سن کر میں حیران ہو گیا۔ وہ عورت جسے میں بہت اچھا اور معصوم سمجھتا تھا، وہ کس قدر چالاک تھی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے، لیکن اس کا اصل چہرہ میرے سامنے آیا تھا۔ اسی وقت میں نے فون کیا تھا اور پولیس گھر پر موجود تھی۔ میری بیوی نے میرے اوپر الزام لگانے کی بہت کوشش کی، یہ کہا کہ یہ سب کچھ میرے گھر سے ملا ہے اور میں اس کے ساتھ ملا ہوا ہوں،
لیکن پولیس اس کی بات پر کیسے یقین کر لیتی؟ کیونکہ پولیس مجھے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں پولیس کا ایک بڑا افسر تھا اور میرا کام یہی ہوتا تھا، اس طرح سے چھپ کر لوگوں کے گھناؤنے کاموں کو اور ان کے دھندوں کو دنیا کے سامنے لانا۔ اور اب میرے گھر میں میری بیوی ہی ایسی نکلی تھی۔ میری بیوی کو جیل ہو گئی تھی، اس کے ساتھ اس کے والدین کو بھی ان ساری دواؤں کو پھینک دیا گیا تھا، اور اس کے بعد میری ماں بھی واپس آ گئی تھی۔ اماں کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے بہت پہلے ہی پولیس کی نوکری جوائن کر لی تھی اور میں خفیہ طور پر لوگوں کو پکڑنے کے لیے کام کرتا تھا۔ بظاہر دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ میں ایک بے روزگار آدمی ہوں اور کوئی کام کاج نہیں کرتا، لیکن میں نے بہت سارے مشن اسی طرح سے مکمل کیے تھے۔ اب سب لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ میں ایک قابل افسر ہوں اور میں نے بہت کارنامے سر انجام دیے تھے۔ سارے رشتہ دار جو کل تک مجھے ایسے ہی سمجھتے تھے، میرے گھر آ کر مجھے سراہنے لگے اور مجھے مبارکباد دینے لگے۔ اس عورت سے شادی بھی میں نے جان بوجھ کر کی تھی، مجھے اس پر پہلے سے شک تھا، اسی لیے میں نے اس سے شادی کی تاکہ اس کے راز کو جان سکوں، اور آخر کار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسی ہوں بھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔